مولانا احمد اشاعتی کھمم، فاضل جامعہ اشاعت العلوم اکل کوہ۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے علامہ محمد ابن عبدالکریم شہرستانی، تعارف و کلامی خدمات۔ مولانا احمد اشاعتی کھمم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قرض سے متعلق عنوان علامہ عبدالکریم شہرستانی، تعارف و کلامی خدمات ہے۔ تمہید میں ہم نے علم کلام اور متکلمین سے متعلق کچھ باتیں عرض کی ہے جو مقالے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ علامہ شہرستانی کا تعارف: آپ کا مکمل نام علامہ ابو الفتح محمد بن عبدالکریم بن احمد ہے۔ آپ شہرستانی سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت خراسان کے ایک مشہور شہر شہرستان میں ہوئی۔ شہرستان جو آج موجودہ افغانستان میں واقع ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شہرستانی کہا جاتا ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں متعدد اقوال منقول ہے۔ راجح قول کے مطابق آپ کا سن ولادت 479 ہجری مطابق 1086 عیسوی ہے۔ ابتدائی تعلیم اور آپ کے علمی اسفار: ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے شہر ہی میں حاصل کی اور اس کے بعد علوم عالیہ کے حصول کے لیے آپ نے مختلف اسلامی ممالک کا سفر کیا اور متعدد کبار علماء سے حدیث، تفسیر، فقہ و کلام کا علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں جو مشہور ہیں ان کے چند نام یہ ہے: نمبر 1 شیخ احمد الخوافی، یہ طوس کے قاضی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، ان سے آپ نے فقہ کا علم حاصل کیا ہے۔ نمبر 2 ابو القاسم الانصاری رحمہ اللہ، یہ اپنے زمانے کے بڑے متکلم، مفسر اور اصولی تھے، ان سے آپ نے تفسیر و کلام کا علم حاصل کیا۔ نمبر 3 ابو الحسن المدینی، یہ اپنے زمانے میں حدیث کے امام تھے، نیشاپور کے سفر کے دوران آپ نے ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ نمبر 4 ابو النصر القشیری، ان سے آپ نے فقہ اور اصول اور علم کلام حاصل کیا ہے۔ فقہ و کلام میں آپ کا مذہب: مختصراً عرض ہے کہ آپ فقہ میں شافعی المسلک تھے اور کلام میں اشعری تھے۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں آپ کو فقہ شافعی کے رجال مذہب میں شمار کیا ہے، اور خود علامہ شہرستانی نے اپنی بعض کتب میں صراحت فرمائی ہے کہ آپ اشعری ہیں۔ خدمات علمیہ: آپ کی خدمات علمیہ میں سے ہم موضوع کی مناسبت سے صرف کلامی خدمات پیش کرتے ہیں۔ آپ نے دیگر علوم کے ساتھ ساتھ علم کلام پر بھی خصوصی توجہ فرمائی ہے، جس پر شاہد عادل آپ کی وہ بلند پایہ تصانیف ہے جو آپ نے علم کلام میں تصنیف فرمائی ہے، جن میں قابل ذکر مشہور و معروف تصنیف الملل والنحل ہے، جس میں آپ نے اسلامی اور غیر اسلامی فرقوں کا تعارف اور ان کے عقائد کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ آگے ہم نے اس کتاب سے چند فرقوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں اسلامی فرقے بھی ہے اور غیر اسلامی فرقے بھی ہے۔ ہم مختصراً اس میں سے معتزلہ اور جہمیہ کا تعارف کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد غیر اسلامی فرقوں میں سے برہمن کا تذکرہ کیا ہے، اس کو بھی مختصراً عرض کرتے ہیں۔ اسلامی فرقوں میں سے معتزلہ کا تعارف کراتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ معتزلہ جنہیں اصحاب العدل و توحید بھی کہا جاتا ہے اور ان کو قدریہ اور عدلیہ کا لقب بھی دیا جاتا ہے، ان کے عمومی عقائد یہ ہیں: اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور قدیم ہونا آپ کی ذات کی سب سے خاص صفت ہے، لہذا انہوں نے صفات قدیمہ کا سرے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بالذات عالم ہے، بالذات قادر ہے، بالذات حی ہے، نہ کہ علم و قدرت و حیات کی وجہ سے۔ یہ علم و قدرت و حیات صفات قدیمہ ہے اور باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ اگر یہ صفات قدیم ہونے میں باری تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوں جو کہ ذات باری کا وصف اخص ہے تو یقیناً الوہیت میں بھی شریک ہوں گی۔ اس کے علاوہ 2-3 عقائد اور ذکر کیے گئے ہیں جنہیں ہم حذف کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے معتزلہ کے تقریباً 12 فرقوں کا ذکر کیا ہے، ذیل میں صرف ان کے نام نقل کیے جاتے ہیں: واصلیہ، حذیلیہ، نظامیہ، خابتیہ، بشریہ، معمریہ، مرداریہ، سمامیہ، ہشامیہ، جاحظیہ، خیاطیہ، جبائیہ۔ آگے ہم غیر اسلامی فرقوں میں سے صرف برہمن فرقے کا ذکر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ آپ غیر اسلامی فرقوں میں سے برہمنوں کا تعارف اور ان کے عقائد ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ برہمن کے بارے میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہو کر برہمن کہلاتے ہیں، جبکہ یہ خیال غلط ہے، کیونکہ وہ خاص لوگ ہیں جو سرے سے نبوت کا انکار کرتے ہیں، پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیسے منسوب ہو سکتے ہیں؟ در حقیقت یہ لوگ ایک شخص کی طرف منسوب ہے جس کا نام براہم تھا، اس نے نبوت کی انکار کی بنیاد رکھی اور چند وجوہات کی بنا پر نبوت کو عقلاً محال قرار دیا تھا۔
ان وجوہات میں سے بعض یہ ہے کہ رسول جو بھی احکام لے کر آتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتے، یا تو وہ معقول ہوں گے یا غیر معقول ہوں گے۔ اگر معقول ہے تو ہمارے پاس اتنی عقل ہے کہ ہم عقل تام کے ذریعے اس کا ادراک کر سکتے ہیں اور اس تک پہنچ سکتے ہیں، تو ہمیں رسول کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر وہ غیر معقول ہے تو پھر یہ مقبول ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ غیر معقول کا قبول کرنا انسانیت کی حد سے باہر ہے۔ یہ چند اقتباسات ہے جو آپ کی تصنیف الملل والنحل سے ہم نے نقل کی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اسلامی فرقوں کے عقائد کے علاوہ غیر اسلامی فرقوں کے عقائد پر بھی کافی عبور حاصل تھا۔ اس کے علاوہ علم کلام پر آپ کی متعدد تصنیفات موجود ہے جو ہم آگے ذکر کرتے ہیں، صرف ان کا نام ذکر کرتے ہیں، ان کا تعارف مقالے کے اندر موجود ہے۔ نہایت الاقدام فی علم الکلام، مسارعۃ الفلاسفہ، الارشاد الی عقائد العباد، تلخیص الاقسام لمذاہب الانام، تاریخ الحکماء، المبدأ والمعاد، مجلس فی الخلق والامر، بحث فی الجوہر الفرد، المناہج فی علم الکلام، دقائق الاوہام۔ آپ کی وفات کے متعلق یہ لکھا ہے کہ آپ کی وفات اپنے شہر شہرستان ہی میں ہوئی، لیکن سن وفات کے سلسلے میں مختلف اقوال ہے۔ راجح قول کے مطابق آپ کی وفات سن 548 ہجری میں ہوئی۔ آگے ہم علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ علماء کی نظر کا عنوان قائم کیے ہیں کہ آپ علوم عقلیہ میں بلند پایا رکھتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو الامام الافضل، تاج الدین اور فضل الدین جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ حافظ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ بڑے امام، متکلم، اصولی اور ادیب تھے۔ آپ ان علوم سے بھی واقف تھے جنہیں لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں آپ متکلمین اور حکماء کے شیخ ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی۔ آپ کو بہت سارے علوم محفوظ تھے، مضبوط فہم کے مالک تھے اور بہترین واعظ بھی تھے۔ ابن تغری آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے میں علم کلام کے امام تھے، بہت سارے علوم و فنون کے حامل تھے اور علماء کی بڑی جماعت نے آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ انہی چند کلمات پر اپنی باتوں ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔